السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 53ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی وہ یہ کہ 8 ہجری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے 8 سال تکمیل ہونے کو ہے اور مکہ فتح کر لیا گیا۔ مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، مجال نہ تھی کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مال اب مال غنیمت کے طور پہ لے لیا جائے گا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید بنا لیا جائے گا۔ لیکن بات کچھ اور ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں صلاح سے فارغ ہونے کے بعد ان تمام سے کہا کہ تم سب معاف کر دیے گئے ہو۔ علماء اکرام کہتے ہیں یہ معافی کرنا حرم کی حرمت کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پر وہ ایسا مقام ہے جہاں قتل کرنا حرام قرار دے دیا۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے کہا ان سے اللہ کی اس مسجد کے قریب نہ لڑو، ہاں اگر وہ لڑتے ہیں تو اور باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، جس معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی محبت ان کے سینوں میں داخل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سامنے اور ظاہر ہو گئے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود اپنی زبان سے کہتے تھے بچپن سے لے کے آج تک ہم نے کبھی دھوکہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، وہ محبت اور اضافہ ہو گئی۔ لوگ اب یہاں سے اسلام میں داخلہ لینا شروع کیے۔ مکہ جیسے فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس دعا کر رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب مدینے کے لوگ جن کو انصار کہتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ ایک بہت ہی سنجیدہ گفتگو میں مصروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور ان کے پاس آ کر پوچھے کہ آخر کس بات کی گفتگو چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا یوں ہی نہیں، بس اس طرح ہی بات کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کیا مجھے نہیں بتاؤ گے؟ انصار نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ دن ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا، آپ دوبارہ اپنے گھر کی طرف واپس آ چکے۔ ہمیں آج وہ دن یاد آ رہا تھا جب عقبہ کے موقع پر ہم آپ کو لے جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکین کے چنگل سے چھڑا کر امن و امان کی زندگی مدینے کی طرف لے کر جائیں۔ آج انصار کے دل بھر آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ فکر ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ پلٹ آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تڑپ بے چینی دیکھتے ہوئے کہا کہ انصار اس بات کو یاد رکھو، اب تو جینا اور مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے۔ یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی مدینہ شہر میں ہوئی اور آپ کی قبر بھی وہیں بنائی گئی۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد اسلامی قوانین مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں نافذ ہوتے چلے گئے۔ 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد مدینہ کی طرف کوچ کیے۔ اسلامی ڈور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، قرآن مجید کا نزول ہوتا چلا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات واضح ہوتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین اسلام کی ہر وہ بات جو اللہ عز و جل نے پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، ہر بات کو پورا حق ادا کرتے ہوئے پہنچاتے چلے جاتے۔ 9 ہجری میں جب پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو تبوک کی جنگ کا انتظار تھا۔ ہوا یہ کہ وہ معرکہ موتا جس میں روم کی فوج جو 2 لاکھ کی تعداد ان کے پاس تھی، جن کو 3000 کی مسلمان فوج نے ایسا چکما دیا جس کی وجہ سے دنیا میں ان کی عزت پار پار ہو گئی۔ پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی رومی اب اپنی عزت دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے مدینہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ روم کی فوج مدینہ کی طرف آئے گی تو امن و امان کا جو ماحول ہے، دعوتی سسٹم جو بنا ہوا ہے، مکے کے جو حالات ہیں، خیبر کے جو حالات ہیں، جو اب سب کچھ امن میں چل رہا ہے، یہ امن ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس امن کے کام کو، دین کی تبلیغ کے کام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ رومی یہاں آنے سے پہلے ہم ان کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ تبوک کی جنگ
وجود میں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر۔ آپ تصور کر کے دیکھیے فتح مکہ کے بعد کتنا جوق در جوق تیزی سے لوگ اسلام میں داخلہ ہوئے۔ 30,000 کا لشکر مسلمانوں نے تیار کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کی فوج تھی، اب تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑاکے کہ گرمی کا موسم ہے کہ کئی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ گرمی کے دنوں کے بارے میں سوچ کر بعض لوگ پیچھے رہنا چاہتے تھے، جن میں اکثر منافق تھے۔ وہ مسلمانوں کو یہ اجاگر کرتے تھے کیوں اس گرمی کے موسم میں نکلیں گے، کیا تبوک کو جانے کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے اللہ عز و جل کے حکم پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر کئی 100 کلومیٹر کا راستہ، وہ بھی ایسا راستہ جو پہاڑی والا راستہ تھا۔ مقصد یہ تھا زندگی تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 9 سال گزرے ہیں تلواروں سے ہمیشہ حملہ کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں تلواروں سے اسلام پھیلا گیا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تلواروں سے اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ جنہوں نے تلواروں سے روکا ان کو تلوار سے جواب دیا، جو اخلاق سے سمجھتے تھے ان کو اخلاق سے جواب دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے پاس پہنچے، جیسے وہاں پہنچے رومی فوج کی صرف پلاننگ تھی کہ ہم نکلیں گے، لیکن جب وہاں پہنچے انہیں پتا چلا تھا کہ اس علاقے میں رومی فوج تیار ہو رہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے کوئی فوج وہاں دکھائی نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک اس علاقے میں قائم رہے۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ دشمن کے علاقے میں داخلہ لے کر آپ 20 دن وہاں للکارتے بیٹھے ہیں، وہ بھی وقت کا سپر پاور جس کے پاس 2 لاکھ کے ریزرو فوج ہیں۔ مجال نہ ہو سکی 20 راتوں تک بھی آ کر مسلمانوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے۔ ایک طرف 2 لاکھ ہیں، دوسری طرف 30,000 ہیں، لیکن کوئی پلاننگ نہیں۔ رومی فوج کی ہمت پار ہو گئی، مسلمان 20 راتوں تو وہاں ٹکے۔ اس علاقے میں جہاں تھے، اس علاقے سے لے کے مدینے تک جتنے روم کی حکومت کے انڈر میں عیسائی قبیلے رہا کرتے تھے، جو اب تک روم کی فوج کا سپورٹ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے علاقے میں جہاں 20 دن تک رکے مدینہ تک جتنے عیسائی قبیلے تھے ان تمام سے صلح کر لی، ان تمام سے معاہدہ کر لیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے لیے کوئی جزیہ نہیں، لیکن اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو اس علاقے میں آج سے حکومت ہماری ہے، ہمیں جزیہ دے کر یہاں رہنا پڑے گا، ہمیں ٹیکس دے کر یہاں رہنا پڑے گا۔ ہوا یوں ہی کہ عرب کی پٹی کے تمام عیسائی قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دے کر رہنے پر تیار ہو گئے، اور رومی فوج کے ساتھ جو ان کی تائید تھی وہ تائید ختم ہو چکی۔ 20 راتوں تک رومی فوج جو وقت کا سپر تھا للکار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے جھنڈے گاڑ کر مدینہ کی طرف رخ کر آتے ہیں۔ 9 ہجری یہاں سے مسلمان اس وقت عرب کے جتنے علاقے تھے سارے عرب کے علاقوں میں سب سے مضبوط اور طاقتور فوج کی حیثیت سے ابھر گئے۔ سیاست میں سب سے مضبوط، اکنامیکل پاور ان کے پاس مضبوط، ان کی فوج سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی کے پاس نہیں۔ پورے عرب کے علاقے میں سب سے طاقتور قوم مسلمانوں کو مانا جانا شروع کر دیا۔ یہود خاموش ہو چکے، رومی عیسائی خاموش ہو چکے، خیبر کے یہود خاموش ہو چکے، مشرکین مکہ خاموش ہو چکے، عرب کے دیگر دشمن خاموش ہو چکے، بدو جو لٹیرے تھے وہ خاموش ہو چکے۔ سارے عرب کے علاقے میں امن ہی امن ہے صرف اسلام کی وجہ سے، امن ہی امن ہے صرف قرآن اور حدیث کی وجہ سے، امن ہی امن ہے اس امن والی جماعت جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے، جن کی سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا کانسٹیٹیوشن، جن کا نظریہ اللہ عز و جل کے احکامات ہے۔ 9 ہجری تبوک سے پلٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے لے کے ملک شام روم تک اسلام 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 اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب جتنے مشرکین عرب کے خطے میں تھے سب کو 4 مہینے کا وقت دے دیا، سب کو 4 مہینے کا وقت یہ دے دیا گیا 9 ہجری میں کہ اب اسلامی قانون عرب کے سارے خطے میں نافذ ہونے والا ہے۔ یہ 4 مہینے میں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو اپنی زندگیوں میں جو گناہ جو شرک کی ہیں توبہ استغفار کر کے، جو کفر کی ہیں اس سے توبہ کر کے اسلام کی آغوش میں اپنے آپ کو لاؤ تاکہ دنیا اور آخرت تمہاری سمجھ جائے۔ لیکن اگر نہیں لا سکتے، اسلامی قانون نافذ ہونے کے 4 مہینے پہلے انہیں یہ پروانہ دے دیا گیا کہ اب
तुम्हें जिजिया देकर रहना पड़ेगा, तुम्हें टैक्स देकर रहना पड़ेगा अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते। जिन लोगों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत थी, जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिदायत दी, उन तमाम ने इस्लाम को कबूल कर लिया। इसलिए 9 हिजरी को वफूद का साल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप देखोगे अल्लाह की नुसरत आ पहुंची, अल्लाह की मदद आ पहुंची, वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखोगे फौज दर फौज, वफूद दर वफूद लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। वफूद उलमाए किराम ने कहा उस टुकड़ी को कहा जाता जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। कभी वफूद में 1000 या उससे ज्यादा लोग होते हैं। लोग दूर दराज इलाकों से, अरब से चलते हुए मदीना तशरीफ लेकर आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते, इस्लाम की आगोश में अपने आप को लेकर आते, अमन व अमान से जिंदगी गुजारते। रोम से लेकर यहाँ पर पूरे अरब के खित्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, अमन के पैगाम, इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज कर दिया। दुनिया इस चीज का मुशाहिदा कर रही थी कि 9 साल में जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कैसे सारे अरब के खित्ते में सिर्फ फतेह नहीं किया गया, इस्लामी कानून को नाफिज कर दिया गया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, एक ऐसे दीन को लाया गया जो हकीकी दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के करीब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से, अज़ल से जो दीन है उस दीन को नाफिज कर दिया गया। तारीख निगार आज भी अगर अपना कलम उठाते हैं, सबसे मुतहर्रिक दौर अगर कोई लिखेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर लिखेगा। सबसे कामयाब दौर अगर कोई लिखेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर रखेगा। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, सबसे बेहतर दौर मेरा दौर है, सबसे बेहतर दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, जहां इस्लाम दुनिया में गालिब कर दिया गया। 9 हिजरी आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि मदीने में सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा के लिए तैयार होते हैं। उमर बिन खत्ताब ने कहा इसकी नमाज जनाजा मत पढ़ाइए, आसमान से वही नाजिल हुई, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इसके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल कबूल करने वाला नहीं। ये मुनाफिक है, इसके दिल में इस्लाम नहीं बस चेहरे पर इस्लाम का नाम लिया आता है, सिर्फ मुसलमानों से फ़ायदा उठाने के लिए। तबूक की जंग के बाद मुशरिकीन मक्का को 4 महीने का वक्त है, इस्लाम कबूल करो या जिजिया देकर रहो। इस्लाम कबूल करने वाले इस्लाम को कबूल किया, जिजिया देने वाले जिजिया देकर अमन से रहने लगे। 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक ऐसा मामला पेश आया जिसमें कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मोहतरात को एक ऑप्शन दे दिया। जब घर में कुछ मामले में घर की औरतें आपस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ ऐसा मामला की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी चंद हरकतों से ऐसी तकलीफ हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि 1 महीने तक किसी के घर नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक किसी के घर नहीं गए, 1 महीने तक कसम खा चुके कि इनसे मुलाकात नहीं करूंगा। 1 महीने के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ रवाना हुए तो सबसे पहले माँ आयशा के घर रवाना हुए, और जैसे ही माँ आयशा के घर रवाना हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो 1 महीने का वादा किया था, आज तो सिर्फ 29 दिन हुए हैं, अभी एक और दिन बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा महीना कभी 29 का होता है और कभी 30 का, आज 29 का महीना ख़त्म हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा के घर में, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल इधर आयत नाजिल कर चुके हैं जहाँ अज़वाज मुतहरात को, आम मुसलमान की क्या कैफियत होनी चाहिए इस बात को तवज्जो से सुन ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया अपनी अज़वाज मुतहरात को ऑप्शन दे दीजिए कि अगर ये दुनिया चाहते हैं तो आओ मैं तुम्हें दुनिया दिला दूं और तुम्हें बड़े ही अच्छे तरीके से तलाक देकर तुम्हारी जिंदगियों में छोड़ दूं। तुम्हें ऑप्शन है। सब बीवियों के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बॉयकॉट खत्म करने के बाद एक एक बीवी के पास जाते और कुरान मजीद की आयत के हवाले से कहते क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तमाम अज़वाज मुतहरात सारी दुनिया को
کچھ چھوڑ سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا ان کو برداشت نہ ہو سکا۔ سب نے کہا ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ امن و امان کے ساتھ تمام ازواج محترمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی گزارتے رہے۔ 9 ہجری کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو چکا، مکہ میں مسلمان کی حکومت آ چکی، یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ یمن کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت، ان کے درمیان فیصلے ججمنٹ کرنے کے لیے یمن کے گورنر مقرر کیے گئے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تاریخ کی کتابوں میں انہوں نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اپنی سواری پر چڑھاتے۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہے معاذ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں گورنر بنا کر سواری پر بٹھاتے تو معاذ بن جبل اپنی سواری پر اوپر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے بڑھتے چلے جاتے، معاذ بن جبل میں ہمت ڈالتے، اونٹ کی نکیل پکڑ کر انہیں وصیتیں کرتے جاتے، انہیں نصیحتیں کرتے جاتے، انہیں خیر کی طلب کرتے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی طرف رہنمائی کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ معاذ بن جبل کو تمام وصیتیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری بات کہی جس کے بعد معاذ بن جبل کا سینہ رک نہ سکا۔ معاذ بن جبل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ حالات ایسے محسوس ہوتے ہیں شاید میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہیں، شاید اس کے بعد ہم پھر کبھی نہ مل سکیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ ایسا لگتا ہے یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، شاید اس کے بعد ہم کبھی ملنے والے نہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ تم اس مسجد کی زیارت کرو، اور ممکن ہے کہ تم ضرور میری قبر کی زیارت کرو۔ 9 ہجری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے اشارے صحابہ کرام میں دینے لگے۔ معاذ بن جبل کا ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، معاذ بن جبل اپنی سواری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے اس تڑپ کے ساتھ کہ شاید آخرت میں دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، کچھ نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں معاذ بن جبل دیدار کرتے ہوئے یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ 9 ہجری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دینا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور دیگر چند صحابہ کو بلایا اور کہا کہ حج کے مناسک درست کر دی جائیں، اس لیے کہ 8 ہجری تک بھی جو حج کیا مسلمانوں کے بعض لوگوں نے وہ ویسے ہی حج کیا جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہاں مشرکین مکہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں چاہتے تھے کہ میں حج کر لوں، لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری کہ مشرکین مکہ جو ننگے آتے ہیں ان کے سامنے حج کے ارکان ادا کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کو مکہ روانہ کیا، اور مکہ روانہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حج کے مناسک درست کر دیے جائیں، جو غلط طریقوں سے اور غلط راہ سے حج کے ارکان کی ادائیگی کی جاتی ہے ان کو بدل دیا جائے۔ ابو بکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے۔ 9 ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ اب آئندہ سال سے جو کوئی آدمی حج کو آئے گا، ننگے آدمی کو حج کی اجازت نہیں ہوگی، حج کے مناسک بدل دیے گئے ہیں، احرام کی حالت میں حج کو آنا ہوگا۔ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ حج کے موسم سے کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی توحید نہیں سمجھا اس کا حج کرنا بیکار ہے، جو اللہ کی توحید نہیں سمجھا اس کا صدقہ زکوٰۃ دینا بیکار ہے، جو اللہ کی توحید نہیں سمجھا اس کا حج عمرہ بیکار ہے۔ کہہ دیا گیا کہ حج کے مناسک اب درست کر دیے گئے ہیں، کہہ دیا گیا مشرکین کو حج کی اجازت نہیں ہے، کہہ دیا گیا کہ لنگے لوگ جو سو طواف نہیں کریں گے، مناسک مکمل کر دیے گئے۔ 9 ہجری میں مناسک مکمل طور پہ درست کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مدینہ واپس پہنچے، پورے عرب کے خطے میں امن و امان ہے، پورے عرب کے خطے میں اسلام ہی اسلام ہے، پورے عرب کے خطے میں امن ہی امن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال 10 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز کے کچھ ہی مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میں اس سال حج کی روانگی کا ارادہ کرتا ہوں۔
جو کوئی میرے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو میرے اس قافلے میں جمع کر لے۔ 10 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینے کی وادی چھوڑ کر مکہ کی طرف کوچ کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، تاریخ میں علماء کرام لکھتے ہیں جگہ جگہ سے قافلے نکلتے جاتے، مکے کی جس وادی سے گزرتے ہوئے مکہ جاتے، ہر وادی سے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر وادی سے قافلے نکلتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو سو وہاں جمع ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں جمع ہو کر بس مدینہ سے لے کر مکے کی وادی تک، یمن سے لے کے مکے کی وادی تک، دمشق سے لے کے مکے کی وادی تک ایک ہی نعرہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس وہ جو سنت قائم کی گئی، دنیا کے کسی بھی خطے پہ آپ گلوب پر انگلی لکھ دیجئے، وہاں سے آواز آئے گی ہر سال، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 4 ذی الحج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو حج کا آغاز کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی کو تشریف لے گئے۔ 8 ذی الحج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء وہیں پر پڑھی، مغرب کے ساتھ ہی 9 ذی الحج کا آغاز ہو گیا۔ مغرب اور عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بھی 9 ذی الحج کی مینا کے میدان میں ادا کیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فجر عرفہ کے میدان کی طرف کوچ کیے۔ جب عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تمام مسلمان حج میں داخلہ لینے کے لیے، حج کے اہم رکن میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں بس ایک ضم غفیر ہے، قافلے ہی قافلے ہیں، بس لبیک کی صدائیں زبان پر لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس اونچے ٹیلے پر چڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے جو سو آمادہ ہوئے، بس مسلمانوں کے اس عظیم عظیم قافلے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد بیان کرنا شروع کی۔ اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے جاتے کہ اللہ عز و جل نے تنہا اپنے رسول کی مدد کی، ہر جتھے پر کامیابی دی، اور آج ہم اس عرفات کے میدان میں آپ کے سامنے خطبہ کھڑنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی حج، پہلا حج اور آخری حج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو کر خطبے کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عرب کے لوگو، اے مسلمانوں کی جماعت، میری بات توجہ سے سن لے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد پھر کبھی میں تم سے اس مقام پر ملنے والا ہوں۔ صحابہ کو اشارہ دے دیا گیا کہ زندگی کے آخری ایام کا آغاز ہو چکا ہے، میں نہیں جانتا کہ پھر کبھی تم سے یہاں ملنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات توجہ سے سن لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خطبے کو آگے بڑھاتے جاتے، لوگوں سے ارشاد فرماتے جاتے، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونگ دی گئی ہے، جاہلیت کا ہر خون ختم کر دیا گیا ہے، جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت جو اس وقت i+ ٹی وی پر یا کسی ویڈیو کے ذریعے اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھو، سود کے ہر کام ختم کر دیے گئے، جاہلیت کے ہر کام ختم کر دیے گئے، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر جو جہالت کی حرکتیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، نماز کے موقع پر جو جہالت کی رسمیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، یا کوئی اور طریقے سے مسلمان دین کے نام پر جہالت کو اختیار کر چکے ہیں جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہے، ہر اس چیز کو آج مسلمان چھوڑنا چاہیے۔ جہالت کی ہر چیز ختم کر دی گئی ہے، سود ختم کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے قتل و غارت گری جو کی گئی ہے ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ لوگوں میری بات توجہ سے سن لو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے، ہر وہ مرد جو اس وقت اس ٹی وی چینل سے جڑا ہے وہ سن لے توجہ سے، فرمایا مردوں پر یہ حق ہے عورتوں کا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر عورت ٹیڑھی پھسلی کے جو سو مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے جو ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم زندگی بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اگر وہ تمہاری کوئی ایک بات ناپسند کرے، وہ کہہ دے گی کہ تو نے مجھے زندگی میں کچھ سکون دیا ہی نہیں، عورت آدمی کے ساتھ کفر کرے گی یعنی ناشکری کرے گی۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اپنے آدمی کے اچھے اخلاق سے بھی کفر اور ناشکری کرے گی۔ لہذا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، ان کی فطری تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، ان کی فطری کمزوریوں کو نظر میں رکھتے ہوئے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی اہم نصیحت کو پہنچے، کہا ہر مسلمان سے جو وہاں کھڑا تھا، آئی پلس ٹی وی کے ہر پروگرام کا یہی مقصد ہے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں میری بات کو توجہ سے سن لو، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ عز و جل کی کتاب اور دوسری ہے میری سنتیں۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے چلے جاتے اور نصیحت کرتے چلے جاتے، مسلمانوں کے دلوں سے بغض کو نکال کر، کینہ سے نکال کر، دشمنی کو نکال کر، حسد کو نکال کر محبت سینوں میں بھرنے کی کوشش کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اقامت دی گئی، ظہر کی صلاۃ ادا کی گئی، سلام پھیرنے کے بعد پھر اقامت دی گئی، پھر عصر کی 2 رکعت ادا کی گئی، صلاۃ کو جمع کیا، قصر کر کر پڑھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دعا میں لگ گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسے مانگتے ہیں جیسے کوئی مسکین کھانے کو مانگتا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کرتے جاتے، اپنی مغفرت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تڑپ بے چینی سے اللہ عز و جل کے حضور دعاؤں میں مصروف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دعا کا اختتام ہوا، وہ آیت جس کا انتظار تھا، رسالت کا مقصد تکمیل ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم آج وہ دن ہے جس دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں آپ پر پوری کر دی گئی ہیں، اور اللہ کے قریب آخرت میں جب تم پہنچو گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے صحابہ پہنچیں گے، جب آپ کی امت پہنچے گی جو 2018 میں جینے والی ہو یا قیامت تک جینے والی ہو، ہر ایک سے اللہ عز و جل دین کی شکل میں صرف اسلام کو تسلیم کرنے والا ہے۔ اسلام کے نام پر لوگوں نے آج جو دوسرے چیزوں کو اسلام کا نام دے دیا، خطاً وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اسلام وہی ہے جو اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات انسانیت کے لیے اگر کوئی ہے وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے بہترین گائیڈنس، سب سے بہترین رہنمائی کسی کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی ہے۔ انہی نصیحتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں مغرب کے وقت تک رہ کر دعائیں مانگ کر اللہ عز و جل سے مغرب کی صلاح کے بغیر کوچ کیے مزدلفہ کی طرف۔ وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، رات کو مزدلفہ میں قیام کیا، صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمی کرنے کے لیے یعنی کنکر مارنے کے لیے مینا کی طرف آگے بڑھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، یوم النحر جسے کہا جاتا ہے۔ نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے اصحاب یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش ہو جاتے، یہ سوچ کر شاید مکہ شہر کا نام بدل دیا جائے گا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ کہا بے شک یہ مکہ شہر ہے۔ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو جاتے، یہ سوچ کر شاید اس مہینے کا نام بھی بدل دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں بے شک ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جو قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا۔
صحابہ خاموش ہو گئے یہ سوچ کر کہ شاید آج کے دن کا نام بھی بدل دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے اصحاب کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے، کیا یہ عید الاضحیٰ کا دن نہیں؟ صحابہ نے کہا بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم النحر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نصیحت کی، i+TV کے ناظرین اس نصیحت کو اپنے دامن میں باندھ لیجئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تمہارے قریب ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے، تم جنگ نہیں لڑتے اس میں کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح تمہارے قریب اس شہر کی عظمت ہے، مکہ شہر میں تم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، یہاں کے حدود حرم کے جھاڑ کے پتے توڑنے سے بھی تم ڈرتے ہو، اور جس طرح تمہارے قریب یوم النحر کی عزت ہے، اس عید کے دن جہاں تم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہو، غموں کو دور کرتے ہو، حسد کو نکالتے ہو، کینہ کو نکالتے ہو، جس طرح ایک مسلمان کے قریب مکہ شہر کی عظمت ہے، جس طرح ایک مسلمان کے قریب ذی الحج کے مہینے کی عظمت ہے، جس طرح ایک مسلمان کے قریب عید کے دن کی عظمت ہے، ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے مال کی جو سو عزت کرے، دوسرے مسلمان کی جان کی عزت کرے، دوسرے مسلمان کے آبرو کی عزت کرے۔ تمہاری جان، تمہارا مال، سب کچھ ویسے ہی عظمت والا ہے جیسے تمہارے قریب آج یوم النحر ہے، جیسے تمہارے قریب ذی الحج کا مہینہ ہے، جیسے تمہارے قریب یہ مکہ کی وادیاں ہیں، ویسی عزت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تمہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپیل کرتا ہے i+TV کی تمام ٹیم کہ اپنے اندر مسلکی اختلافات کو ختم کرے، اپنے اندر سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد کو نکال دیجئے۔ ایک جھنڈے تلے اگر جمع ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی بات کو یاد رکھو۔ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اس امت میں اتحاد آنا ہے سمجھنے کے لیے تو سمجھنے کا طریقہ ایک ہونا چاہیے۔ ہمیں ویسا ہی سمجھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن کس کو سمجھایا؟ صحابہ کرام کی جماعت کو سمجھا۔ جیسا صحابہ نے قرآن کو سمجھا ویسے اگر آج امت کا ہر طبقہ قرآن کو سمجھتا ہے تمہارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ جیسے صحابہ نے حدیث کو سمجھا ویسے اگر ہر کوئی سمجھے گا امت کے سارے فرقے بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ منہج سلف پہ ہمیں آنا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں آنا ہوگا۔ تمام اختلاف کا حل یہی ہے کہ صحابہ نے جیسے دین کو سیکھا ویسے دین کو سیکھ کر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دیگر اراکین ادا کرنے کے بعد فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلامی قوانین کا جائزہ لیے، مکے کے حالات کا جائزہ لیے، مدینے میں اسلامی کنٹرول، یمن سے لے کے روم تک، ملک شام تک مسلمان فتح کر چکے تھے، اسلامی قانون ہو چکا تھا۔ مشرکین کو 4 مہینے کا وقت دیا تھا، یا تو اسلام قبول کر لو یا تو جزیہ دینا۔ اسلام قبول کرنے والوں نے اسلام قبول کیا، جزیہ دینے والے جزیہ دے کر زندگی گزار رہے تھے۔ 10 ہجری کا اختتام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی وادی کو کوچ کیے زندگی کے آخری مہینے گزارنے کے لیے۔ اس وقت یہ بات بتا دیں کہ حالات مکمل امن سے دنیا میں اسلام غالب ہو چکا۔ اگر آپ کو شک ہوتا ہوگا کیسے ہو تو آپ کے چہرے کو آئینے میں دیکھ لیجئے، آپ تک جس طرح اسلام پہنچا ہے اسی طرح دنیا بھر میں اسلام پہنچا ہے۔ آخری ایپیسوڈ جو انشاءاللہ آئے گا وہ اگلا ایپیسوڈ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔